ممتاز سعودی عالم شیخ العریفی کہتے ہیں، میں یمن گیا اور شیخ عبد المجید زندانی سے ملا جو جید عالم دین ہیں، اور شیخ نے قرآن کریم کی علمی اعجاز پر اور سائنسی تجربات جو قرآن کریم کی تصدیق کرنے پر مجبور ہیں پر کافی کام کیا۔ میں نے شیخ سے پوچھا، کوئی ایسا واقعہ کہ کسی نے قرآن کریم کی کوئی آیت سنی ہو اور اس نے اسلام قبول کیا ہو؟ شیخ نے کہا، بہت سے واقعات ہیں۔ میں نے کہا، مجھے بھی کوئی ایک آدھ واقعہ بتائیں۔ شیخ کہنے لگے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں جدہ میں ایک سیمینار میں شریک تھا، یہ بیالوجی اور اس علم میں جو نئے انکشاف ہوئے ہیں ان کے متعلق تھا۔ ایک پروفیسر امریکی یا جرمن، شیخ عریفی بھول گئے، نے یہ تحقیق پیش کی کہ انسانی اعصاب جس کے ذریعے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے، ان کا تعلق ہماری جلد کے ساتھ ہے، اور پھر اس نے مثالیں دی۔ مثال کے طور پر جب انجیکشن لگتا ہے تو درد کا احساس صرف جلد کو ہوتا ہے، اس کے بعد درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اس پروفیسر کی باتوں کا لب لباب یہی تھا کہ انسانی جسم میں درد کا مرکز اور درد کا احساس صرف جلد تک محدود ہے، اور جلد اور چمڑی کے بعد گوشت اور ہڈیوں کو درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔ شیخ زندانی کہتے ہیں، میں کھڑا ہوا اور کہا، پروفیسر، یہ جو آپ نئی تحقیق لے کر آئے ہیں، ہم تو 1400 سال پہلے سے آگاہ ہیں۔ پروفیسر نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نئی تحقیق ہے جو تجربات پر مبنی ہے، اور یہ تو 20-30 سال پہلے تک کسی کو پتہ تک نہیں تھی۔ شیخ زندانی نے کہا، ہم تو بہت پہلے سے یہ بات جانتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ کیسے؟ شیخ نے کہا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی کہ جب اہل جہنم کی جب جلد اور کھال جل جائے گی، اللہ مالک نئی جلد اور کھال دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ معلوم ہوا کہ درد کا مرکز جلد ہے۔ جب اہل جہنم کی جلد اور کھال ہی نہیں ہوگی تو انہیں درد کا احساس نہیں ہوگا۔ شیخ کہتے ہیں، جب میں نے یہ آیت پڑھی اور ترجمہ کیا، وہ پروفیسر سیمینار میں موجود ڈاکٹرز اور پروفیسر سے پوچھنے لگا، کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ سب نے کہا، ترجمہ صحیح ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ شیخ زندانی کہتے ہیں، جب وہ باہر نکلا میں نے دیکھا وہ نرسوں سے پوچھ رہا تھا جو کہ فلپائن اور برطانیہ سے تعلق رکھتی تھی کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ بتاؤ۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق ترجمہ کیا۔ وہ پروفیسر تعجب سے کہنے لگا، سب یہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے قرآن کا ترجمہ دو۔ شیخ کہنے لگے، میں نے اسے ایک ترجمے والا قرآن دے دیا۔ شیخ زندانی کہتے ہیں، ٹھیک 1 سال بعد اگلے سیمینار میں مجھے وہی پروفیسر ملا اور کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ پر 500 افراد نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ اس دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان نے جو بھی تجربہ کیا ہے اور جو بھی بات اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ باری تعالیٰ نے وہ ساری باتیں قرآن کریم فرقان حمید میں یہ بہت عرصہ پہلے فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس دین کے اندر دنیا کی ہر بات وہ پہلے سے کر دی گئی ہے جو آج کے سائنسدانوں نے اتنے بڑے بڑے علم حاصل کرنے کے بعد وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، سب لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔